اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 27 دیکھیں گے اور اس کا آغاز سورہ ذاریات سے ہوتا ہے۔ سورہ ذاریات بہت ہی خوبصورت سورت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت اور توحید کی دعوت بہت مؤثر انداز میں دی ہے، اور اس سلسلے میں ہواؤں اور بارش کے انتظام، زمین کی ساخت اور اس کی مخلوقات اور انسان کے اپنے نفس اور اس کے ساتھ آسمان کی تخلیق اور دنیا کے تمام اشیاء کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کرنے کا تذکرہ ہے۔ یہ آیات کچھ سورہ کے شروع میں، کچھ درمیان میں اور کچھ آخر میں، اور ان سب سے ثابت کیا ہے کہ کائنات کا فرما روا ایک ہی رب ہے، اور وہ تمہیں خبر دے رہا ہے۔ کیا خبر دے رہا ہے؟ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، وہ ضرور آئے گی، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنے والے ہے۔ اور اندازے لگانے والے جو نام نہاد دانشور ہیں، جن کو خراسون کہا گیا، قتل الخراسون، وہ مارے جائیں گے۔ جب ساری عمر جہالت اور غفلت میں گزار کے مرنے کے بعد اچانک ایسی صورتحال سے دوچار ہوں گے جس کی انہوں نے کوئی تیاری نہ کی ہوگی، اور تیاری کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ یہ کون ہیں؟ جو انبیاء کی بات مانتے ہیں، محسنین ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، راتوں کو جاگنے والے، عبادت گزار ہیں، سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 24 سے 46 تک میں جزا اور سزا کی تاریخی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دی گئی ہے، جو کہ جزا کی دلیل تھی، اور قوم لوط، قوم فرعون، عاد، ثمود، نوح علیہ السلام کے اقوام کے تکبر اور رسولوں کی دعوت قبول کرنے سے انکار کی پاداش میں سزا اور ہلاک کیے جانے کا ذکر ہے۔ پھر جو فرمایا کہ ہر چیز کا جوڑا ہے، تو دنیا کا جوڑا بھی آخرت ہے، شاید کہ تم سبق لو۔ بین السطور یہ بات اس میں بتائی گئی، اور ساتھ ہی فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار سے نہیں کہ دوڑو اللہ کی طرف، تیزی سے میری طرف آؤ، سستی نہ کرو، شک میں نہ پڑو، اور اس روز کسی جھوٹے سہارے کی امید پہ نہ بیٹھو، کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی اللہ کے اذن کے بغیر۔ اور فرمایا کہ تمہارے خالق نے تمہیں دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور وہ تمہارے بناوٹی معبودوں اور شریکوں کی طرح نہیں ہے کہ جو تم سے رزق لیتے ہیں اور تمہاری مدد کے بغیر ان کی خدائی نہیں چل سکتی۔ وہ معبود سب کا رزاق ہے، اور اس کی خدائی اپنے بلبوتے پر چل رہی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان سرکشوں کی طرف التفات نہ کریں، اپنی دعوت و تذکیر کا کام کرتے جائیں۔ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہوتی ہے، البتہ ظالموں اور سرکشوں کے لیے اللہ کا عذاب تیار ہے۔ اس کے بعد سورۃ طور ہے، اور سورۃ طور وہ سورت ہے کہ جس کی شروع کی آیات سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی روز تک بیمار رہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر پیش کی جانے والی کتاب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دیے جانے والے صحیفے اور کتب، اور ان کی قسم کھائی ہے، اور اس کے ساتھ بیت المعمور، آسمان، سمندر، جو کہ اللہ کی قدرتوں اور حکمتوں کے شاہد ہیں، ان سب کی قسم کھا کے فرمایا ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ یہی وہ آیت ہے جس کو سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور لوگ کئی روز تک ان کی عیادت کے لیے آتے رہے۔ تو ان صورتوں کا ہمارے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے، اور ہم پڑھ کے کس طرح سے گزر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک مکذبین اور ایک متقین۔ آج حجت بازیاں کرنے والے مکذبین کو دھکے مار مار کے جہنم کی طرف بھجایا جائے گا، اور تقوی والوں کے لیے جنت کا بہت خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے کہ باغوں میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، آمنے سامنے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نیک اولاد ان کے ساتھ ملا دی جائے گی، اور پھر گوشت، پھل پیش کیے جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، مشروبات کی چینا چپٹی ہو رہی ہوگی، اور ساتھ ہی یاد کریں گے کہ ہم دنیا میں اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری آخرت کیسی ہوگی، اور ہمارے مہربان رب نے اب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اور یہ جو آیت ہے کہ ہمارے مہربان رب نے ہمیں دوزخ سے بچا لیا، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اس آیت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات دیر تک کھڑی ہو کے نماز میں پڑھتی رہی تھی۔ تو ہم بھی ایسی آیات جو ہیں اور ایسی صورتیں ان کو پڑھا کریں اور ان پہ غور کیا کریں۔ تو فرمایا اللہ نے کہ اس وقت کہیں گے کہ ہم مجھ سے دعائیں مانگتے تھے، وہ بڑا محسن رب ہے کہ اس نے ہمارے پر احسان کیا اور ہمیں آتش و دوزخ سے نجات دی۔ پھر آیت نمبر 29 سے 43 تک منکرین آخرت کے سامنے ایسے سوالات رکھے گئے ہیں جن پر غور کریں تو ان کے شکوک و شبہات دور ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال کہ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ اپنے خالق خود ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ یہ آیت سن کر ایک عرب شاعر مسلمان ہو گیا تھا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو اس طرح کے 6-7 سوالات پیش کیے گئے ہیں، اور آخر میں پوچھا گیا ہے کہ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟
اور پھر نہ ماننے والوں کو سخت عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اور آخری پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں کہ اپنے صبر کے ساتھ اپنی دعوت جاری رکھیں، صبح شام اللہ کا ذکر کریں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا، گویا اسلام کے غلبے کی نوید ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق یہی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کریں، تقوی والے بنیں، اولادوں کو بھی دین سکھائیں، گھروں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں اور رب سے معافی مانگتے رہیں اور صبر کے ساتھ اقامت دین کا کام کرتے رہیں۔ پھر سورہ نجم آتی ہے، یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مجمع میں پڑھا تھا، اور آخری آیت پڑھ کر سجدہ کیا تو تمام حاضرین جن میں مشرکین بھی شامل تھے سجدے میں گر گئے۔ اس تقریر کا موضوع کفار مکہ کو ان کے غلط رویوں پر متوجہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 18 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہیں بلکہ وہ خالص وہی پیش کر رہے ہیں۔ یہاں سفر معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے، آپ کی دل جمی اور توجہ کی تعریف کی گئی ہے۔ آیت نمبر آگے جو 19 سے لے کے کفار مکہ پر سخت تنقید کی گئی ہے جو لات عزا جیسی دیویوں کی پوجا کر رہے تھے اور فرشتوں سے شفاعت کی امید لگائے بیٹھے تھے، ظن و گمان پر چلتے تھے، کہا کہ ان کے لیے تباہی ہے، ان سے اعراض کریں، اور بتایا کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے، وہ ہر ایک کے عمل کو جانتا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے تمہاری رگ رگ سے واقف ہے۔ اس کے ہاں فیصلہ اس بات پر نہیں ہوتا کہ تم اپنے آپ کو اپنے ظلم میں کیا سمجھتے ہو، وہاں فیصلے تقوی کی بنیاد پر ہوں گے۔ ہاں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو تو چھوٹے گناہوں سے اللہ درگزر فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں پیش کی جانے والی کچھ بنیادی چیزیں جو ہیں لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں تاکہ لوگ جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نرالا دین لے کر نہیں آئے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ عاد، سمود، قوم نوح اور قوم لوط کی تباہی اتفاقی حوادث کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا تھا، جو سرکشی آج کفار مکہ کر رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے جو سرکشی آج کی اقوام کر رہی ہیں کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کے اور کچھ دوسرے ازم اور دوسری چیزیں ہیں جن کے پیچھے لگے ہیں، وہی اصول ہیں، وہی قوانین ہیں، وہی نظام حکومت ہے، وہی نظام تعلیم ہے، اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام جو ہیں وہ کچھ یاد نہیں ہے بلکہ پڑھنا بھی نہیں آتا، سمجھ بھی نہیں آتی کہ اس قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، اور پھر فخر اور امید ہے کہ بس ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں۔ تو خاتمہ کلام اس بات پر ہے کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اور اس بات پر تم ہنسی اڑاتے ہو، شور مچاتے ہو، اور تمہیں اپنی نادانی پر رونا نہیں آتا۔ باز آ جاؤ اپنے روش سے اور جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اسی کی بندگی کرو۔ اسی آیت پر مشرکین سجدے میں گر گئے تھے۔ تو ہمیں یہی سبق ہے کہ کسی کی شفاعت پر انحصار کرنے کی بجائے کبیرہ گناہوں سے بچیں، صالح اعمال کریں اور کتاب اللہ کے ساتھ سنجیدہ رویہ اختیار کریں۔ سورہ قمر میں شق القمر کے واقعے کا ذکر ہے جسے قرب قیامت کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں، نہ تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، تو کیا اب یہ اسی وقت مانیں گے جب قیامت فی الواقع برپا ہو جائے گی اور قبروں سے نکل کر یہ محشر کی جانب دوڑے جاتے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے قوم نوح، سمود، عاد، قوم لوط اور آل فرعون کا حال سنایا ہے کہ انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی تو یہ قومیں کس طرح دردناک عذابوں سے دوچار ہوئی، کفار مکہ کس کھیت کی مولی ہیں، اور ہر ایک کی تباہی کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کتنے بدنصیب تھے انکار کرنے والے اور کتنے بدنصیب ہیں یہ مان کر نہ ماننے والے، جو مانتے تو قرآن کو ہیں لیکن عملی طریقے جو ہیں یہود و نصارہ کے اپنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کاش ہم ہوش میں آ جائیں اور اللہ کی ان آیات سے سبق حاصل کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت لانے کے لیے اللہ کو کسی بڑی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، وہ کن کہے گا فیکون ہو جائے گا، لیکن ہر نوع انسانی کی ایک تقدیر مقرر ہے، اور تمہیں جو ڈھیل مل رہی ہے اس میں سرکش نہ ہو جاؤ۔ تمہارے سارے اعمال اللہ کے یہاں ثبت ہو رہے ہیں اور وہاں اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی، اور متقین نہروں بھری جنتوں میں ہوں گے۔ تو اصول یہی ہے کہ ہم قرآن کو عبرت کے لیے پڑھیں، سابقہ اقوام کی تاریخ سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کا نظام استوار کریں۔ اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے، مکی صورت ہے، بہت خوبصورت صورت ہے، اس کو خود تفصیل سے ضرور پڑھیں، بلکہ ساری ہی صورتوں کو پڑھیں۔ اور قرآن پاک کی یہ ایک ہی صورت ہے جس میں انسانوں کے ساتھ براہ راست اللہ تعالیٰ نے جنوں کو خطاب کیا ہے۔ اس صورت میں خاص ایک صوتی آہنگ ہے، نغمگی آپ کہہ سکتے ہیں، موسیقیت ہے، اور انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات اور اس کے احسانات اور اس کے مقابلے میں انسان کی بے بسی اور عاجزی جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اس صورت میں چھوٹے چھوٹے فقروں میں اللہ تعالیٰ نے خاص ترتیب سے احکامات دیے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کے اور 10 تک جو مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن کی تعلیم رب الرحمان کی طرف سے ہے، اور یہ عین اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس رحمت سے نوع انسانیت
کی ہدایت کا سامان کرے، کیونکہ انسان ایک ذی عقل اور ذی شعور مخلوق کی حیثیت سے اسی نے پیدا کیا ہے، اور کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں چل رہا ہے، اور زمین آسمان کی ہر چیز اس کی تابع ہے، یعنی تم بھی تابع ہو جاؤ۔ یہاں کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی خدائی چل رہی ہو، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو ٹھیک ٹھیک توازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس میں رہنے والے بھی اپنے حدود اختیار میں عدل ہی پر قائم ہوں اور توازن نہ بگاڑیں۔ پھر آیت نمبر 10 سے 25 تک اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے عجائب اور کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ان نعمتوں کی طرف اشارے کیے ہیں جن سے انسان اور جن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ 26 سے 30 تک انسان اور جن دونوں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ اس کائنات میں ایک خدا کے سوا کوئی غیر فانی اور لازوال نہیں ہے، کل من علیہا فان، اور چھوٹے سے بڑے تک کوئی وجود ایسا نہیں جو اپنے وجود اور ضروریات کے لیے اللہ کا محتاج نہ ہو، اور زمین سے لے کر آسمانوں تک جو کچھ بھی شب و روز ہو رہا ہے اسی کی کار فرمائی سے ہو رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 31 سے 45 تک ان دونوں گروہوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے باز پرس کی جائے گی، اور تم اس باز پرس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ خدا کی خدائی تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس سے نکل کر بھاگ جانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اگر تم اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کے بھاگ سکتے ہو تو پھر بھاگ کے دکھاؤ۔ یہ باز پرس قیامت کے روز ہونے والی ہے، اور ان مجرم انسانوں اور جنوں کا انجام بتایا گیا ہے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ آیت نمبر 46 سے آخر تک وہ انعامات بیان کیے ہیں، اللہ نے تفصیل کے ساتھ جنتوں کے منظر بتائے ہیں جو آخرت میں ان نیک انسانوں اور جنوں کو عطا کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کی زندگی بسر کی اور یہ سمجھتے ہوئے کام کیا کہ ہمیں ایک روز اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو یہ پوری تقریر کتابت کی زبان میں ہے، پرجوش اور نہایت بلیغ خطبہ ہے جس کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک ایک عجوبے، اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ایک نعمت اور اس کی سلطانی و قہاری کے مظاہر میں سے ایک ایک مظہر اور اس کی جزا و سزا کی تفصیلات میں سے ایک ایک چیز کو بیان کرنے کے بعد جنوں ان سے سوال کیا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو اور کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اور جنہوں ان سے یہ سوال ہر موقع محل کے لحاظ سے اپنا خاص مفہوم رکھتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس پر غور و فکر کریں، اس کو تفصیل سے پڑھیں اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کریں، اس کی نافرمانی کر کے اس کی کائنات کا توازن خراب نہ کریں، فساد برپا نہ کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جتنی چاہے اپنی مرضی کر لیں لیکن ہم اس کی خدائی سے باہر نہیں نکل سکتے، ہر وقت اس کی گرفت میں ہیں، لہٰذا اس کی دی ہوئی ڈھیل سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اس اللہ کا شکر ادا کریں اور اس اللہ کی نعمتوں کی تحدیث ہے وہ کریں، ان کو بیان کریں اور ان کا صحیح استعمال کریں۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ آخرت کی زبردست منظر کشی ہے اور دلائل سے توحید و آخرت اور کا اثبات کیا گیا ہے اور قرآن کی حقانیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو فرمایا جب ہونے والا واقعہ ہو جائے گا تو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا، نہ جھٹلا سکے گا، زمین چٹیل میدان بن جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے اور چیزیں تہہ بالا کر دی جائیں گی، سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا، انسانوں کی عزت اور ذلت کا فیصلہ بھی الٹ ہو جائے گا۔ مثلاً ہو سکتا ہے کہ آج کے بڑے صاحب جو بڑے منصب پہ ہیں لیکن نافرمان ہیں، شرابی اور زانی ہیں، ان کے دروازے کا چوکیدار جو ان کے لیے آداب بجا لاتا ہے، دروازے کھولتا ہے، وہ کل کو یہ جو صاحب ہیں حقیر و ذلیل ہو جائیں اور ان کا چوکیدار جو نمازی اور پرہیزگار ہے کہیں بلند مرتبوں پر پہنچ جائے، یا قومیں جو نیچے ہیں یہ اوپر ہو جائیں، جو اوپر ہیں وہ نیچے ہو جائیں، تو انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ سابقون اولون، یہ کون ہوں گے؟ سابقون اولون، ٹاپرز، پوزیشن ہولڈرز، اور اصحاب الیمین، پاس ہونے والے، اصحاب الشمال، فیل ہو جانے والے۔ اور ٹاپرز کا تو کیا کہنا، ان کی جنتیں، ان کے نعمات، ان کے تخت، پھل، گوشت، اعلیٰ درجے کی نعمتیں، اور پاس ہونے والوں کی جنت اور انعامات بھی بتائے لیکن ان سے کچھ کم۔ اور فیل ہونے والے بد نصیب کون ہے؟ قوموں کے خوشحال لیکن بگڑے ہوئے طبقوں سے لوگ جو آخرت کو فراموش کرتے تھے، آخرت کو بھولے ہوئے تھے اور آخرت کو نہ مانتے تھے۔ یہ لو کی لپٹ میں ہوں گے، کھولتے پانی کالے دھوئیں میں ہوں گے، شجر زقوم جن کی غذا اور پیپ کا مشروب ہوگا جس سے ان کی ضیافت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے سوالات کیے ہیں کہ انسان کی تخلیق، انسان کی موت، بیچ سے فضلوں کا اگنا اور پھر ان کا تباہ ہونا، پانی، میٹھے پانی کا انسان جو پیتا ہے، وہ کہا کہ اگر یہ کھارا ہو جائے، آگ جو جلائی جاتی ہے، اور سب یہ ذکر کر کے ہر ایک کے ساتھ سوال کیا کہ اس کے بنانے والے تم ہو یا ہم، تو پھر اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اور ستاروں کی قسم کھائی کہ یہ کتاب قرآن کریم ایک بلند پایا پاکیزہ کتاب ہے لیکن تم مجھ سے بے اعتنائی برتتے ہو۔ دیکھیں ہر آیت، ہر پارے، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب کی طرف متوجہ کیا ہے۔ تمہیں بے اعتنائی برتتے ہو، تم اسے جھٹلاتے ہو، اور پھر چیلنج کیا کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، تو اس جان کو روک کے دکھا۔ بہت بڑا چیلنج ہے۔
جس کو دنیا بھر کے منکرین اور ڈاکٹرز مل کر بھی پورا نہیں کر سکتے. کاش ہم سمجھ جائیں. اللہ طرح طرح سے سمجھاتا ہے, طرح طرح سے دلائل دیے ہیں. ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ کتاب زندگی ہے, اس کو کتاب زندگی بنائیں, اس کو کورس بنائیں, اس کو نصاب بنا کے پڑھیں اور ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اگر یہ نہ پڑھا, نہ سمجھا, عمل نہ کیا تو فیل ہو جائیں گے. آخری نتیجہ اس صورت میں اللہ نے یہی نکالا ہے کہ اس کتاب سے بے اتنائی نہ کرو, غور و فکر کرو, عمل کرو, مکمل طریقے سے عمل کرو, پوری طرح اس کتاب کو نافذ کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے. سلامن سلامہ کے ساتھ استقبال ہوگا, ورنہ فیل ہو کر کھولتے ہوئے پانی پیو گے اور جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے. فسبح بسم ربک العظیم, پس اپنے رب کے نام کی, عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.